السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے جو پولیٹیکل رفٹ موجود ہے پچھلے کئی ماہ سے، لگ بھگ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم اپنے پلیٹ فارم سے جلسے جلوس کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم نے 2 مرتبہ ڈیڈ لائنز بھی پیش کی استعفوں کی، ساتھ ہی ساتھ لوکل باڈی الیکشنز کے اوپر جب بات آئی تو اس پر بھی زرداری صاحب کا موقف سامنے آیا کہ جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے وہ لوکل الیکشنز کا بھی حصہ ہوں گے اور سینٹ انتخابات کا بھی حصہ ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو ہے ایک انالیسس ہو رہا تھا کہ اگر تمام تر استعفے 31 جنوری تک دے دیے جاتے ہیں تو پھر ری الیکشنز ہوں گے۔ جب ری الیکشنز ہوں گے تو پھر سینٹ انتخابات آخر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں ضرور حصہ لیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹف ٹائم بھی دیں گے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے۔ اور اوورآل اگر اس سیناریو کو ہم دیکھیں، مارچ میں کچھ ہی عرصہ رہ گیا ہے اور اگر لوکل باڈی الیکشنز میں بھی حصہ لینا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ سینٹ الیکشنز میں بھی حصہ لینا ہے تو پھر اس دور حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اپوزیشن کا جو ایک سیناریو بلٹ اپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا گیا ہے تو پھر گھر کیسے بھیجیں گے؟ یہ سوال اہم ہے، کیونکہ گھر بھیجنے کے لیے ایک الیکٹڈ حکومت کو ایک ڈیو پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس طریقے سے حکومت گھر نہیں جا سکتی۔ گھر بھیجنے کے لیے بھی ایک ڈیو پروسیس اور کانسٹیٹیوشنل وے آؤٹ نکالنا پڑے گا۔ کیا اس وقت اپوزیشن جماعتیں کانسٹیٹیوشنل طریقے سے حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاری کر رہی ہیں؟ کیا جلسے جلوس کر کر یہ حکومت واقعی گھر جا سکتی ہے؟ اور کیا کوئی بھی دنیا میں وزیر اعظم مہنگائی کے اوپر استعفیٰ دے چکے ہیں؟ اور اگر ہم بات کرتے ہیں ایشوز کی اس ملک میں تو کیا اپوزیشن جماعتوں نے کریکٹ میجرز لیے ہیں؟ اس دور حکومت کے فلاز کو ٹھیک سے بتایا ہے؟ کیا انہوں نے ایڈریس کیے ہیں معاملات کے کدھر لوپ ہولز ہیں؟ ملک کس سمت میں ہے؟ کیا اس طریقے سے اپوزیشن جماعتوں نے ٹف ٹائم دیا ہے حکومت کو یا نہیں؟ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں نیب ریفارمز کے حوالے سے تو نیب سے جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو شکایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آٹونومس ادارہ نہیں ہے اور یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ادارہ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے جب نیب ریفارمز کی بات ہوتی ہے تو پھر کیوں اپوزیشن جماعتوں سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ ریفارمز ایکسیپٹیبل نہیں ہیں؟ مریم نواز صاحبہ ایک بار پھر کہہ رہی ہیں کہ نیب میں ریفارمز ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ہی ساتھ اظہار کیا ہے کہ نیب جس طریقے سے اپوزیشن جماعتوں کے لیے کام کر رہا تھا اب حکومت کے اوپر ہاتھ ڈالے گا نیب اس طریقے سے۔ مزید پروگرام میں ہم بات کریں گے، سینٹ انتخابات کے اوپر بھی بات کریں گے اور جے یو آئی ایف کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جے یو آئی ایف کے اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں اور جے یو آئی ایف کو کیا جے یو آئی تک محدود کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو فارن فنڈنگ کیس میں ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا ان کی فیملی کو بھی اس میں ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا یہ سوال ان ایڈریسڈ ہی رہے گا کہ جو وہ فنڈز مدارس کی مد میں لیتے تھے وہ کدھر انہوں نے ایگزیکیوٹ کیے؟ ان کے جو ایسٹ بیونڈ انکم کا معاملہ ہے وہ کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے؟ مزید پروگرام میں ڈیٹیل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عدیل احمد، ایم پی پاکستان تحریک انصاف، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں مرزا صاحب، تجزیہ کار ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں مسرت نیازی صاحبہ بھی موجود ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو بھی پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دل میں آپ سے جاننا چاہوں گی سینٹ انتخابات کے اوپر، ابھی تک وہی ڈیبیٹ ختم نہیں ہوئی ہے کہ اوپن بیلٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے، ایز پر دی لا، ایز پر دی کانسٹیٹیوشن یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ بار بار یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کو اپنے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے یا ہارس ٹریڈنگ ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا۔ دیکھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نیا موقف نہیں ہے، ہمارا یہ پرانا موقف ہے۔ جب ہم حکومت میں نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، اور سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کا جو الزام ہے یا جو حقیقت ہے وہ کوئی نئی حقیقت نہیں ہے، وہ پرانی حقیقت ہے۔ جب سے ہمیں یاد پڑتا ہے، سینٹ انتخابات جب بھی ہوتے ہیں اس میں ہارس ٹریڈنگ کا الزام جو ہے وہ ہمیشہ لگتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے، واحد جماعت ہے جس نے الیکشن ریفارمز کی بات کی، جس نے سینٹ انتخابات میں ریفارمز کی بات کی، اور بجائے سیکرٹ بیلٹنگ کے جس میں ووٹ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، یا تو یہ اوپن بیلٹ ہو تاکہ پتہ چلے کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے، یا جس طرح سے امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں
اور ڈائریکٹ جو ہے وہ لیکن یہ تو آج پر کانسٹیٹیوشن کلیئر ہے نا کہ اٹس انڈائریکٹ الیکشن پروسیس، اس میں پبلک کا تو کوئی رول نہیں ہے، اس میں لیجسلیچرز کا رول ہے، اور اس کو اس طریقے سے اوپن بیلٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ تو کلیئر ہے کانسٹیٹیوشن۔ دیکھیں ہمارے جو حکومتی اٹارنی جنرل صاحب ہیں اور جو دیگر لائرز ہیں، ان کے مطابق، ان کی اوپینین کے مطابق اس میں جو ہے وہ ایک ریکویسٹ اوپن بیلٹ کی جا سکتی تھی اور پاسبلٹی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ جو پریزیڈنشل آرڈیننس یا آرڈر ہے وہ اس کے ذریعے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بٹ اگین جو ہے وہ اس اوپینین کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے لائرز کا یا حکومتی لائرز کا جو موقف تھا، اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھیجا گیا حکومت کی طرف سے کہ اس پہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ رائے لی جائے اور ان کی فائنل اس پہ لی جائے۔ اگر تو یہ ممکن نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ اس کو رول آؤٹ کر دیتی ہے کہ اوپن بیلٹنگ نہیں ہو سکتی، تو ہمارے پاس پھر کوئی اور آپشن تو نہیں ہے، پھر سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے۔ لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ انسیکیور ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے لوگ بک جائیں گے۔ دیکھیں اس سے بھونڈا اور بیوقوف اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیکار قسم کا آرگومنٹ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جو حکومت ہوتی ہے، جو سیٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ وہ سینٹ میں کینڈیڈیٹس کو اور سینٹ میں زیادہ اپنی سیٹیں اکثریت لانے کو یا مینیج کر سکیں، تو یہ حکومت کے پاس ہمیشہ ایج ہوتا ہے۔ لیکن نمبرز کو بھی تو دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نمبرز کو بھی اگر ہم دیکھیں پارلیمنٹ میں تو بھی آپ لوگ ویک ہے سینٹ میں۔ دیکھیں میں اگین دوبارہ یہ بات ہم جب بھی کوئی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اپنے سینیٹرز لا سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے سب کچھ ہے، حکومت کے پاس جو ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے سینیٹرز یا الیکٹ ہوں گے، جو بھی آئیں گے، تو جو ووٹ کریں گے، تو جو ایم پی ایز ہیں وہ کبھی بھی ایک پٹی ہوئی، ایک تباہ حال اور ایک مصیبتوں میں گرفتار اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس کو کیوں ووٹ کرے گی؟ وہ جو ایم پی ایز ہیں، جو ووٹرز ہیں سینٹ الیکشن کے، وہ بھی حکومتی کینڈیڈیٹس کو ووٹ کریں گے، وہ کسی حکومت اپنی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف جا کر کسی اور کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس آفر کرنے کو کچھ نہیں ہے، اپوزیشن خود بری طرح پھنسی ہوئی ہے، تو یہ ہمیشہ ایک ایج حاصل ہوتا ہے۔ گورنمنٹ چاہے وہ کچھ اسکیمز دے کر، کچھ فنڈز دے کر یا کچھ اور ایسی چیزیں دے کر اگر وہ مینیج کر سکتی ہے، اور گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ حکومتی جماعت کو۔ ہمایوں مرزا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو؟ اگر آپ دیکھیں، ایک طرف اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہم گھر بھیجیں گے حکومت کو، دوسری طرف سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، لوکل الیکشنز بھی ہوں گے، کیا واقعی استعفے دے دیں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن جماعتوں کے ممبرز یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے عرض یہ ہے، ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں دنیا کے مختلف ممالک کو سرمایہ دار چلاتے تھے، اور اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ دنیا میں بہت سے ممالک آپ دیکھیں وہاں پہ مافیاز جو ہیں وہ سرگرم ہیں، اور وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ وہ لوگوں کو اب نہ صرف اقتدار میں لے کے آتے ہیں بلکہ ان کو اقتدار سے نکالتے بھی ہیں۔ کم و بیش یہی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اب ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں جو اسکینڈلز یہاں پہ آئے، آٹا مافیا، چینی مافیا، میڈیسن مافیا، ان لوگوں کا کیا ہوا؟ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ مطلب ان کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ ان پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا۔ ہر شخص جو ہے وہ یہاں پر وہ ان کی بات کرتے ہوئے وہ گھبراتا ہے۔ اب رہی بات سینٹ کی، تو جیسے میرے بھائی عدیل صاحب فرما رہے ہیں، تو آپ کو بھی یاد ہوگا، میرے بھائی کو بھی شاید پتہ ہو اور یقیناً پتہ ہوگا، یہ جو ابھی پچھلے دنوں سینٹ میں ایک عدم اعتماد آئی تھی، تو اس میں اوپن جب شو آف ہینڈز ہوئے تو اپوزیشن کے ممبرز جو ہیں وہ ایک اچھی تعداد میں موجود تھے۔ آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ فیگر ایٹ دی مومنٹ، لیکن جب سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی تو وہی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل گئی۔ تو یہ سب ایسی ہی مافیا کا کام ہے۔ دوسری بات کہ اب
जो सदर मुमलिकत साहब जो ये एक रेफरेंस लेके और चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में भेजा है कि जी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम क्या करें। भाई आपकी रहनुमाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन ये कोर्ट को भी तो, सुप्रीम कोर्ट को भी तो ये डिस्क्रिशन है कि वो ओपिनियन दे सकती है अपना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं, अगर किसी मामले में आपको एडवाइस की, लीगल एक्सपर्टीज की जरूरत हो, ये तो डोमेन है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपनी एक्सपर्टीज दे सकती है उस पर। देखें मेरी एक, जिस तरीके से प्रेसिडेंट्स होते हैं कोर्ट में और उनको देख के फैसले किए जाते हैं आगे के, उसी तरीके से ये डिस्क्रिशन भी सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। तो फिर देखें आप जो बात कह रही हैं इसका मतलब तो फिर ये है कि ये असेंबलियां कहीं पे अगर अभाम हो सर, कहीं पे अभाम हो, क्योंकि लीगल टीम ने ये कहा है कि वो जो आर्टिकल है उसको अगर हम पढ़ें तो वहां पे थोड़ा अभाम है, वहां पे कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्या सेनेट उसमें आ सकता है या नहीं आ सकता, इसीलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें ना, जब मैंने आपसे अर्ज किया, यही तो बेसिक बात है, यही तो मसला है। भाई आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब सेनेट का इलेक्शन और जनरल इलेक्शन और व्हाट्सएवर जो भी इलेक्शंस हैं वो सब उसका तरीकाकार मौजूद है। तो अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो रेफरेंस लेके जो है उन्होंने, लेकिन लॉ में कहीं ना कहीं लकूनास तो मौजूद है ना, इसीलिए तो इतनी अमेंडमेंट्स होती रही कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई देखिए, तो अगर आप कोई अमेंडमेंट इस किस्म की करना भी चाहते हैं तो आपके पास एक असेंबली का फोरम मौजूद है। ठीक है, आप कह रहे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की कोई जरूरत है ही नहीं इस तरीके से कि डायरेक्टली बाईपास कर। बिल्कुल। और उनको तो ये चाहिए कि वो तो सुने बगैर, ये मैं कोई वो नहीं, मैं बहरहाल एक अपनी राय दे रहा हूँ क्योंकि मुझे घर भी जाना है। तो बात ये है, ये मेरी राय है कि भाई आप ऐसे मामलात को तो मैं समझता हूँ कि कोर्टों को सुनना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ जो एक तूफान बदतमीजी असेंबलीज के अंदर जो मचता रहा है वो सब किसी से ढका छुपा तो है नहीं, और अब जाहिर है उसी की वजह से तो ये पीडीएम बनी जी। ठीक, वो कोई बात ही नहीं मानते, ना उनकी नजर में आइन की कोई हैसियत है, ना कानून की, ना किसी की, तो फिर यही सब कुछ होता है। ठीक है, मुस्तरद नाज़ी साहिबा, क्या कहेंगी आप सेनेट इंतखाबात के हवाले से? जरदारी साहब ने भी कहा है कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मरियम बीबी को ये वाजे क्यों करने की जरूरत पड़ी? वो कहती हैं कि अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस्तीफों की बात हुई तो सबने इस्तीफे देने हैं। क्या वो आप लोग की तरफ इशारा कर रही हैं कि आप लोगों ने भी इस्तीफे देने होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अलवीना, ये तो पहले दिन से तय है कि जो पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी उस पर तमाम की तमाम पॉलिटिकल जो जमातें हैं 11 की 11 उस पर वो अमल करेंगी। इस किस्म की तो कोई बात ही नहीं है कि जी हम नहीं दे रहे या कोई नहीं, जब देंगे तो सभी देंगे। और दूसरी बात रही सेनेट की, तो अब उनको वाज़े दोबारा क्यों करना पड़ा जब ये तो ऑलरेडी बताया गया था ना? देखिए, अगर वो क्यों ये देखिए अलवीना, अगर कोई साफी या कोई भी क्वेश्चन पूछता है और उसमें उन्होंने ये कहा है तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई ऐसा इबाहम नहीं है कि क्यों कह दिया ना उन्होंने, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पीडीएम में जो फैसले होंगे वो तमाम की तमाम पॉलिटिकल जमातें इंशाल्लाह उस पर पाबंद हैं अमल करने की। ठीक है मुस्तरद, मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करूंगी लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैंने इस पर मौक़िफ़ जानना है कि आखिर क्या वजह है। एक तरफ जो है इस्तीफ़ों की बात होती है, दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात की बात होती है। क्या अगर ये मौक़िफ़ है वाकई कि जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखना है तो फिर क्यों इस हुकूमत को घर भेजना है? जरदारी साहब कहते हैं कि ये इनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इसीलिए इनको घर भेजना लाजमी है। जी मुस्तरद। देखिए, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि सेनेट इंतखाबात, तो जरदारी साहब हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हम टफ टाइम देंगे ज़रूरत गवर्नमेंट को। और आपने कहा है कि क्यों ज़रूरत है इस गवर्नमेंट को, तो नाअहल शख्स को चले जाना चाहिए जब वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। 22 करोड़ आवाम के गले में उन्होंने किस किस्म की घंटी बांधी है, जो ना वो उतारते हैं तो भी मरते हैं
اور اگر پہنے رکھتے ہیں تو ویسے تو مر ہی رہے ہیں. تو اس قسم میں اگر سینٹ میں بھی ہم نے انہیں آزادانہ طور پہ دے دیا تو پھر یہ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے اس کا بھی خمیازہ عوام بھگتے گی. دوسری طرف عدیل جیسے کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بالکل سب کے سامنے ہر شخص ایم پی اے ہو ایم این اے ہو ووٹ کاسٹ کرے. تو جب ایک قانون موجود ہے یا تو اس قانون میں اگر ترمیم کی ضرورت ہے تو جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا آپ کو لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ چاہتے ہو ہر چیز بالا بالا جو ہے نا فرمان بادشاہوں کی طرح آپ کر دیں اور اس پہ پورا ہو جائے, تو ایسا الوینہ نہیں ہوتا ہے. جب قانون آپ کے پاس موجود ہے اس میں لیجسلیشن اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ اپوزیشن ووٹ لے کر آئی ہوئی ہے, عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں, ان سے آپ بات کریں. یہ کیا ہے کہ آپ بغیر اس کے آپ بات نہیں کرتے ہو پھر کہتے ہو جی پی ڈی ایم جو ہے نا جو کچھ کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے. تو کیوں غلط کر رہی ہے؟ جہاں پہ بھی آپ دونوں جماعتیں بیٹھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی, آپ لوگ وہاں پہ جدھر آپ لوگ کو میوچلی کچھ کام کرنا ہوتا ہے آپ لوگ تو وہاں پہ بھی بیٹھ کے کام نہیں کر پاتے ہیں. تو اس ملک کا آخر کیا ہوگا, عوام کو کیسے ڈیلیور کیا جائے گا؟ علی زیدی صاحب اور سی ایم سندھ صاحب کا معاملہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے بات ہوئی, کراچی کمیٹی کے ایشوز جو ہیں وہ اس پہ بات ہوئی جہاں پہ تمام تر سٹیک ہولڈرز کراچی کے موجود تھے. وہاں پہ بھی ہم نے یہی رویہ دیکھا. پارلیمان میں بھی لڑائی جھگڑا ہم دیکھتے ہیں, جلسے جلوس میں بھی جو ایک دوسرے کے اوپر کیریکٹر اساسینیشن ہم دیکھتے ہیں. آخر اس ملک کے مسائل کیسے ایڈریس ہوں گے؟ دیکھیں کسی بھی شخص کے کردار پہ انگلی اٹھانے والی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور پارٹی ہو جس طرح سے یہ تمام کی تمام کریکٹرائزیشن جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کا کام ہے, یہ انہوں نے اسٹارٹ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نہ کریں, نہیں دیکھیں لوگ بھی وہی کریں گے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. ہماری پارٹی کی طرف سے آج تک کوئی بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ جی آپ لوگوں نے تو خواتین کو نہیں چھوڑا. اگر ٹویٹر بھی دیکھ لیں, آپ واٹس ایپ پہ دیکھ لیں, تمام گروپس جو آپ کے ہیں اس کے اندر آپ نے ایشو بنا کے رکھا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے, نہ ہمیں سیاسی تربیت ایسی ہے. آپ کے تو ان کے پی ٹی آئی والوں کے تو قائد جو ہے نا اس چیز کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ میرے قائدین کی کوئی ایک مثال الوینہ آپ دیکھ لیں یا مجھے بتا دیں تو میں اس کو ایگریٹ کروں گی کہ ایسا غلط ہوا ہے. دوسری وجہ یہ کہ دیکھیں عوام اور پی ڈی ایم بنی کیوں ہیں. اگر جو پی ٹی آئی والے ہیں اپنی نالائکی اور نااہلیاں نہ دکھاتے تو یقیناً نہ بندی اور عوام ان کے ساتھ نہ ہوتے. عدیل, اگر ہم بات کرتے ہیں حکومت کی یا پرائم منسٹر کی, ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی, ان کو تمام تر جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہی کیوں نہ ہوں. اپوزیشن کا اس 2.5 سال میں یہی گلا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں نے ان کے ساتھ مشاورت کہیں پہ بھی نہیں کی, کسی بھی معاملے میں نہیں کی. آپ لوگ بائی پاس کر جاتے ہیں. ایوان میں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے ڈسکس کرنے کا, اس پہ بھی آپ نہیں کرتے ہیں, خود ہی سارے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں. سامنے ایک علی زیدی اور سی ایم سندھ صاحب کا معاملہ ہے, اس پہ بھی ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لیٹر تھا کانفیڈینشیل وہ بھی انہوں نے لیک نہیں کیا. تو وہ پھر کس نے لیک کیا ہے؟ اگر آپ لوگ اس طریقے سے میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے تو معاملات کیسے سلجھیں گے؟ میرے خیال سے 2-3 سوال ہیں یہ آپ نے ایک ساتھ کیے, میں 1 بائی 1 اس کو کلیئرفائی کر دیتا ہوں. پہلے تو سینٹ کی بات ہو چکی ہے, اس میں صرف میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کون سی جماعت یا کون سی ایسی پاکستان میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ دھاندلی جو ہے وہ الیکشن میں روکی جائے, چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں کسی بھی دوسری اسمبلی کی, چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں. تو میرے خیال سے پاکستانی جو عوام ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ دھاندلی چاہے وہ کسی قسم کی ہو وہ روکی جائے. اور عمران خان وہ واحد کرکٹ کے کپتان تھے کہ جنہوں نے نیوٹرل امپائرز کی کیمپین چلائی, اس میں کامیاب ہوئے, اور دنیا جو ہے آج اس کو مانتی ہے کہ نیوٹرل امپائرز لانے والا جو ہے وہ اس کی کیمپین چلانے والا اس کا بانی جو ہے وہ عمران خان. اسی طریقے سے الیکشنز 2013 میں جب دھاندلی ہوئی تو ایک واحد جماعت تھی جو کہ کہہ رہی تھی کہ الیکشنز کا رزلٹ ہم قبول کرتے ہیں لیکن اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے, بہتری لائی جائے. وہ نہیں مانا گیا. اب سینٹ الیکشنز پہ بھی یہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز کے اندر جو ہمیشہ سے ہم سینٹ الیکشنز کے بعد یہ رونا روتے ہیں کہ فلور کراسنگ ہوئی, ہارس ٹریڈنگ ہوئی, لوگوں نے ووٹ بیچے, یہ چیز جو ہے یہ اس پہ ایک فل سٹاپ ہونا چاہیے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور فری اینڈ فیئر سینٹ الیکشنز ہونے چاہیے. تو پھر ایوان میں آپ لوگوں نے اس پہ بات کیوں نہیں کی؟ اب آ جاتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ملا کے چلنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلنا چاہیے, لیکن کیا جو اپوزیشن ہے انہوں نے کوئی ایسا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر
یا دیگر فورمز کے اوپر کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوں اور کوئی پروڈکٹیو کام پہ یا عوامی بھلائی کی کسی کام ابھی پر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر اگر بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو ہے ناصر حسین شاہ صاحب نے بہت کلیئرٹی سے بات کی ہے اس پہ میں دوسری اس میں آ جاتا ہوں سیگمنٹ. پہلے اس کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ جو جب سے حکومت ہماری آئی پاکستان تحریک انصاف کی اور اپوزیشن نے جو ہے وہ دھاندلی کا شور مچایا تو پرائم منسٹر عمران خان وہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپوزیشن کو یہ کھلی دعوت دی کہ آپ حلقہ چوز کریں, ہم وہاں پہ ری الیکشن کروا لیتے ہیں, دوبارہ میچ کھیل لیتے ہیں, میں تو تیار ہوں دوبارہ آئیں آپ دوبارہ کھیلیں. پھر اس مقصد کے لیے خاص طور پر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی. بڑا پارلیمان پر جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہمارے اپوزیشن ہیں, بڑے ماشاءاللہ سے یہ سب تو ہو گیا نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ کہاں آپ نے سوال کیا نا کہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے نہیں چلتے, کہاں ملانے کی کوشش کی اور کہاں اپوزیشن بھاگی. اس کمیٹی کے ہیڈ جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب آج بھی بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے پاس کوئی کمپلینٹ الیکشن کی لے کر آئے. کوئی اپوزیشن کی ایک سنگل کمپلینٹ وہاں پہ نہیں کی. پھر آ جائیں آپ پارلیمنٹ کے سیشنز پر, اجلاسوں پر, جس طرح سے طوفان بدتمیزی جو ہے وہ اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں کرتی ہے. ڈے 1 سے جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان کو اسپیچ کرنے نہیں دیا اسمبلی کے اندر, اور جب بھی وہ آتے ہیں تو جس قسم کی یہ طوفان بدتمیزی کرتے ہیں, اس ماحول میں کیا پارلیمنٹ کے اندر ایسی غیر ذمہ دار اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بحث کسی عوامی ایشو پر ہو سکتی ہے؟ میرے خیال سے ان کو وہ کہتے ہیں آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو ان کو خود جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, سیریس ریٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا صرف وہ ایک بات حکومت کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں کہ نیب چینج کر دیں, نیب کے قوانین چینج کر دیں, صرف ایک بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیسز ختم کر دیں, ہم تب آپ کے ساتھ وہ کریں گے. اب آپ نے جو کیبنٹ کی علی زیدی صاحب اور ان کی بات کی, سی ایم صاحب کی, دیکھیں ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹو پی ایس 98 اپنی کانسٹیٹوئنسی سے جہاں سے میں نے ووٹ لیے, میں عوام کو جواب دوں. میں جس ہاؤس میں جاتا ہوں میں اس ہاؤس کے ممبران کو, اگر میں حکومت کے اندر ہوں تو اس ہاؤس کو, اس پارلیمنٹ کو میں جواب دوں. کریکٹ. لیکن اگر میں پلیٹ فارم پہ آپ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں جدھر آپ کو کچھ کنسٹرکٹیو کام کرنا ہے, تو جب وہاں پہ بھی بدتمیزی ہوگی پھر کام کیسے ہوگا؟ آرٹیکل 149 ہے غالباً, مجھے اگر کوئی غلط نہ ہو اس میں, اس کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹوز ہوں یا کوئی بھی وہ ہوں, ان کے خلاف یا ان سے سوال کر سکتی ہے, ان کی انکوائری کر سکتی ہے, اور وہ اس کے ماتحت ہیں. تو اگر اس کا ایک ٹون ہوتا ہے نا, اٹھ کے چلے جانا یا پھر ایک بار فوکس کرنا ایک ہی اسٹیٹمنٹ. میں کمپلیٹ کر لوں تو جی مل جائے گا. جی کہ اگر کسی ایک پروسیس ہم نے چلا, دیکھیں سندھ حکومت 13 سال سے سندھ میں مسلسل بلا شرکت غیر حکومت میں, اور پچھلے 3-4 دہائیوں سے بلا واسطہ جو ہے یہ حکومتوں میں رہے ہیں, اور اگر آج تک سندھ کے لوگوں کو پینے کا بنیادی نہ ملا سہولت, سیوریج, گٹر, انفراسٹرکچر, کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے وہ تباہ ہو, اور فیڈرل گورنمنٹ سندھ کے ساتھ مل کر ایک کراچی کے لیے ٹرانسفارمیشن پلان بناتی ہے, اور سندھ گورنمنٹ ایگری کرتی ہے جن چیزوں پر کہ ہم یہ چیزیں جو ہے اس ٹرانسفارمیشن پلان کے بہتر چلانے کے لیے ہم ایگری کر رہے ہیں, ہم کریں گے, اور وہ نہ کریں وہ چیز, اور ایک فیڈرل منسٹر جو اس کمیٹی کا حصہ ہے اگر وہ اس کمیٹی میں جا کر اپنا ان پٹ یا اپنا وہ نہ دے تو اس کا وہی ہے سوال ہی. فیڈرل منسٹر صاحب نے یہ اگر یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ادارے ڈیوالو کرنے کی بات کی تھی, اگر آپ نے ایس بی سی اے کو ڈیوالو کرنے کی بات کی ہے, اگر آپ نے دیگر جو سندھ کے ادارے ہیں, جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے اس کو ڈیوالو کرنے اور دیگر اداروں کو, تو وہ آپ کی ٹائم لائن. ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹھ کر چلے گئے, تو پھر اگر وہ انہوں نے سوال اٹھ کے کیوں گئے, میں وہی تو بتا رہا ہوں کیوں گئے, اٹھ کے کیوں گئے, اٹھ کے وہ کیوں گئے کہ وہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ ڈیوالو کرنے کی بات کی ہے, آپ اس کو اگر پلیز منٹ کر دیں کہ یہ اس کی ٹائم لائن جو ہے وہ آپ کب تک اس کو ڈیوالو کریں گے, کیونکہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ آگے چل نہیں سکتا. اس پر سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو.
لیکن جواب دے نہیں ہے. عوام کو جواب دے لیکن ان کو جواب دے نہیں ہے. اس کا یہ کیا مطلب ہو کہ آپ خود چلے گئے تو یہ چلے گئے؟ آپ کو کافی دیر سے ٹائم دیا گیا. موقع ملے گا آپ اپنی بات کر لیجیے. سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو. انہوں نے پھر ان سے سوال کیا کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ ڈیوالو کریں گے اور ایک صرف ایگزیکٹو آرڈر سے ڈیوالو ہو جائے گا. ہمیں اس میں قانونی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایگزیکٹو آرڈر سے ڈیوالو کر سکتے ہیں. تو اس کو ڈیلے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ ٹائم لائن لکھ دیں کب, پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں جب وہ کہیں گے آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو. اور ایک فیڈرل منسٹر جو کہ اس کمیٹی کا ممبر ہے اور وہ رسپانسبل ہے اس کمیٹی کے کام کرنے کے لیے, کو چلانے کے لیے, اور وہ اس کو یہ آگے سے رسپانس ملے, تو سی ایم صاحب یو آر رسپانسبل, ٹھیک ہے, یو آر آنسریبل. آپ عوام کو بھی جواب دیں, آپ حکومت پاکستان کو بھی جواب دیں, آپ سندھ اسمبلی کے تمام ممبران کو بھی جواب دیں. ایک چھوٹے سے وقفہ, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے عدیل میں نے وقفے پہ جانا ہے کافی دیر سے, عدیل میں نے وقفے پہ جانا ہے اور آپ کسی کو جواب, ٹھیک ہے, کریکٹ. آئی نیڈ ٹو گو آن اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن جماعتیں اور حکومت پچھلے 2.5 سال میں کسی بھی فورم پر اکٹھی ہو کر کوئی کنسٹرکٹیو بات نہیں کر پائی. عموماً جو پروگریسو سٹیٹس ہوتے ہیں اس میں اپوزیشن کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اگر ہم دیکھیں, کہا جا رہا ہے کہ اس دور حکومت میں وہ ناکام ہے, لیکن اپوزیشن کے رول میں انہوں نے بہترین کردار ادا کیا. انہوں نے ہر جگہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ کہاں کہاں پر فلاز ہیں حکومت کی اور حکومت کس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی. لیکن اس دور حکومت کی اپوزیشن کو اگر ہم دیکھیں, 11 جماعتوں کی ایک پورا ایک پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا ابھی بھی ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکے. ایک انفلیشن کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نااہل حکمران موجود ہے. تو یہ صرف کافی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کو ہٹانا ہے, کسی حکومت کو سرے سے ختم کرنا ہے, تو ان کی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی, ان کی رانگ ڈوئنگس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, ان سے سوال جو ہے پوچھنا پڑے گا, ان کے پروجیکٹس کی ڈیلیوری ڈیڈ لائن کے اوپر بات کرنی پڑے گی, اور بہت ایک کانسٹیٹیوشنل وے جو ہے ڈھونڈنا پڑے گا کہ ان کو آپ گھر بھیج سکیں. سر, بات کر رہے تھے ہم کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز یا ایریاز میں بھی دونوں جماعتیں جو ہے ساتھ نہیں بیٹھ کر بات کر سکتی. کیا کہیں گے آپ؟ نہ ایوان میں, کہیں پہ بھی نہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ بات چیت جو ہے, جو کوشش ہوتی رہی ہے بات چیت کرنے کی, لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ انکار کیوں ہو رہا ہے اور اس کی بیسک وجہ ہے کیا؟ اس کی بیسک وجہ, حکومت کہتی ہے کہ بیوروکریسی ہرڈل ہے اور اپوزیشن جماعتیں ان کو کام نہیں کرنے دے رہی, یہ معاملہ ہے. دیکھیے, حکومت جو کہتی ہے وہ تو کہہ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں بھائی, کس بات کا ڈائیلاگ کریں؟ بدتمیزی کا پر ڈائیلاگ کیا جائے. جب آپ پارلیمانی تمام راستوں کو بند کر دیں گے تو کس بات کے مذاکرات کوئی کرے گا؟ نہ آپ کسی کی عزت کا کریں, نہ احترام کریں. ابھی یہ میرے بھائی فرما رہے تھے, عدیل صاحب, یہ علی زیدی والا واقعہ, تو کوئی یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی وہ معذرت کے ساتھ کہوں گا, مجھے تو وہ پارلیمانی آداب سے ہی نابلد لگتے ہیں. کہ بھائی آپ کم از کم یہ سوچیں کہ آپ سی ایم کے ساتھ بیٹھے میں ان میٹنگ, یہ تو ایک دیگر بات ہے کہ اگر آپ ان کے چیمبر میں ان سے کوئی معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں, وہاں آپ اپنی ناراضگی شو کر دیں, یہ تو ایک بالکل مختلف بات ہے. اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ بھائی وہاں پی ٹی آئی کے اور لوگ بھی بیٹھے تھے, یہ پتا ہے, عمر صاحب بھی تھے, جی ایم کیو ایم, بھائی وہاں پہ کوئی اور اٹھ کے گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر وہ علی زیدی کے تو کارناموں کی ایک فہرست ہے, آسان ہے نا, نہ صرف علی زیدی ہو گئے, وہ فیاض الحسن چوہان, فردوس عاشق آوان, شبلی فراز. یعنی آپ دیکھیے کہ ان کے والد صاحب شبلی فراز کے مطلب کیا انقلابی شخصیت کے مالک, اور جو ان کے بیٹے صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں اور جس قسم کی گفتگو وہ کرتے ہیں, میں تو حیران ہوں. تو بھائی اس طرح معاملات نہیں ہوں گے. اور ایز فار ایز دی پی ڈی ایم از کنسرن, پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل ٹھیک, لیکن پی ڈی ایم نے بھی عوامی مسائل کو کہاں اجاگر کیا؟ سر یہ بتا دیجئے. دیکھیے, انفلیشن کی بات, دیکھیے انفلیشن پر وزیر اعظم گھر جا سکتے دیکھیے ہیں, میری پی ڈی ایم نے اور کہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا؟ کیا صرف یہی بات کرتے ہیں نا پی ڈی ایم والے, 100 دن کے دعوے آپ کے پورے نہ ہو سکے, آپ نے اتنی نوکریاں نہیں دی, آپ نے یہ نہیں کیا, یہ طریقہ نہیں ہوتا. سر اپوزیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. آپ رپورٹس پہ بات کریں, آپ فیکٹس کے اوپر بات کریں, آپ ان سے جواب مانگے کہ آپ نے اگر یہ ڈیلیوری دی تھی, ڈیڈ لائن دی تھی, تو کدھر
ہے پروجیکٹ. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر کیٹیگوریکلی بات کریں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر سوالات کریں. اپوزیشن کا یہ کام ہے سر, کیا اپنا ہوم ورک اپوزیشن نے بھی کیا ہے؟ دیکھیے میری عرض سن لیجئے, میں نے تو ابھی آپ کو ایک مثال دے دی, اب آپ میری دوسری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ جی کیا کرے پی ڈی ایم جب سارے پارلیمانی راستے بند ہو جائیں تو کیا بات ہوگی, میں نے ابھی آپ سے کہا. اب آپ دوسری بات سنیں, یہ پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ بھائی ملک میں اگر مہنگائی ہو تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے, یہ پی ڈی ایم نے کہا تھا. سر بار بار اگر ہم وہی پرانے اسٹیٹمنٹس کو اٹھاتے رہیں گے, پرانی باتیں کرتے رہیں گے, تو پھر وہی بات ہے نا, کنسٹرکٹیو کام نہیں ہو پائے گا. اچھا چلیے نہیں سن لیں, وہ اس ملک کے بقول ان کے کہ وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, حالانکہ میرے تو شدید تحفظات ہیں, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. الیکشنز کے بعد کوئی الیکشنز جو ہے ٹھیک ہوئے نہیں ہے, پھر تمام تر الیکشنز جو ہوئے ہیں پھر سب پہ کوسچن. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر مجھے کوئی گزشتہ 20 سال میں کوئی ایک ایسا الیکشن آپ بتا دیجئے, میری رہنمائی فرما دیجئے جس میں آر ٹی ایس کا پورا نظام ہی بیٹھ گیا ہو. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, یہ تمام معاملات ہوئے ہیں. آپ مجھ سے اسپیسیفک بات کریں. دوسرا ووٹ ڈالا ہے تو آپ اس پہ زیادہ مجھے بتا سکتے ہیں اور آڈینس کو بھی بتا سکتے ہیں. کیا آپ نے, میں نے 2 ووٹس میں, جو میرا پہلا ووٹ تھا اور اس کے بعد دوسرا ووٹ تھا, دونوں میں بہت واضح ڈفرنس دیکھا. کیا آپ نے وہ سب نہیں دیکھا تھا جو ہوتا تھا, جس طریقے سے پورا پولنگ سٹیشنز کے اوپر زبردستی ووٹنگ کاسٹ کرایا جاتا تھا ہر کانسٹیٹیوئنسی؟ وہ جو ووٹنگ کاسٹ کراتے تھے, زبردستی جو ووٹنگ کاسٹ کراتے تھے, وہ مستقل الیکٹڈ گورنمنٹس جو بھی پہلے آتی رہیں ان کا بھی ٹول رہے ہیں, میں یہ بات مانتا ہوں, اور موجودہ حکومت کا بھی وہ ٹول ہے. تو پھر فرق کہاں آیا؟ نہیں بالکل فرق اب آئے گا نا. آپ ذرا دیکھیں نا, لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. اب پی ڈی ایم کھڑی ہوئی ہے, اگر پی ڈی ایم کے ساتھ لوگ ہیں, آئیڈینٹیفائی کدھر کیا پی ڈی ایم نے, ایشوز کو کدھر آئیڈینٹیفائی کیا؟ بھائی کس ایشو کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کے ملک میں مریم بی بی کی سپیچز سن لیں آپ, مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپیچز سن لیں, کہاں پہ کوئی انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کیے کسی معاملے پر؟ دیکھیے عوام کا مسئلہ, ایک بات سمجھ لیں, جو مستقل بات ہوتی ہے نا, عوام کے بیسک یہ مسائل ہیں ہی نہیں جس پر یہ پی ٹی آئی لگی رہتی ہے. این آر او عوام کا مسئلہ نہیں ہے, بریڈ شیٹ عوام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا پاناما یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. ایک این آر او اس ملک میں, میری درخواست سن, دیکھیے آپ کے پاس میری درخواست سن لیں, آپ کے پاس میری درخواست سن لیں, آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, کسی اور دن آپ یہ ڈیبیٹ کیجئے گا, میں آ جاؤں گا, میں آپ کے تمام سوالوں کا انشاءاللہ تعالی اور تمام اس کا جواب دوں. لیکن میری ایک ذرا سی درخواست آپ سن لیں. یہ این آر او اس ملک میں ایک ہوا جو کیا پرویز مشرف نے. پرویز مشرف نے وہ این آر او کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ آگے جا کے اس کی حکومت کو مزید کوئی تقویت مل جائے. ایسا نہیں ہوا. اور این آر او کے بعد اس ملک میں الیکشن ہوا یا نہیں ہوا, مجھے یہ بتائیں آپ. تو لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے انہی لوگوں کو جن کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے انہی کو ووٹ دیا. بھائی یہ نہیں مانتے لوگ. سر مجھے آگے مسرت کی جانب بڑھنا ہے. مسرت, بلاول کا اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد لانے کا مشورہ, کیا تمام تر اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ اس پر مانیں گی؟ دیکھیں بلاول صاحب کا بالکل, اگر تحریک عدم اعتماد کا مشورہ پوری پی ڈی ایم کے لوگوں کو ہے تو یقیناً مشاورت ہوگی, اور کیونکہ یہ کوئی پی ٹی آئی کی طرح غیر سیاسی بات نہیں ہے, سیاسی میچورٹی کا فیصلہ کیا میرے قائد نے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو تسلیم بھی کریں گی اور ضرور مانیں گی. اور ایک چیز کہ میں اگر آپ کی اجازت سے ایک چیز کا جواب دوں, جس طرح آپ ہمایوں صاحب سے کہہ رہی تھی کہ پی ڈی ایم نے کوئی بات ایسی عوام کے لیے فلاح کے لیے نہیں کی. مجھے ایک چیز الوینا کہنا چاہوں گی, وہ یہ کیا عوام کے جو مسائل تھے وہ انہوں نے حل کر دیے. پیٹرول کی مد میں, چینی کی مد میں, آٹے کی مد میں, ہم زرعی ملک ہیں, ٹماٹر جو ہمارا مہنگا ہوا ہے, پیاز ہمارا مہنگا ہوا ہے, اور پیٹرول کی مد میں جو نا یہ ٹیکے لگائے انہوں نے, ایگریکلچرل پالیسیز دیکھیں ٹیکے لگائے گئے, تو اس یہ تمام چیزیں دیکھیں پی ٹی ایم جو ہے نا, پی ٹی ایم اپنے گھر کے دھندے لے کر نہیں آئی ہے, پی ٹی ایم عوام کی ہی بات کر رہی ہے. پی ٹی ایم اگر پی ٹی ایم نہیں کرے گی تو
تو یہ اور جتنے اپنے ساتھ چور لٹیرے جو بٹھا کے رکھے ہیں نا, چوروں کا ٹولہ انہوں نے, جن کو NRO دے دے کے, جن کو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کروں گا, وہ بٹھا کے رکھا, وہ مزید ان کی کیبنٹ میں اضافہ ہوگا, مزید ایسے لوگ ان کے ساتھ بڑھیں گے. دیکھیں ان کی سیاسی, ان کا سیاسی, دیکھیں الوینا ایک منٹ, الوینا میں مریم کی جواب دہ نہیں ہوں, میں اپنی پارٹی کی بات کروں گی. دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ جس طرح سے ان کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے, ابھی جس طرح سے ہمایوں صاحب نے بات کی, میں ان کی بات کو آن کرتی ہوں کہ ایک CM کے ساتھ آپ ان کے وزیر کی زیدی صاحب کی زبان دیکھ لیں, ایک طریقہ کار دیکھ لیں کہ اٹھ کے آپ کا پروگرام ہو رہا ہے, مجھے کوئی چیز نہیں کہنی نا تو میں اٹھ کر نہیں جاؤں گی. اٹھ کر وہی لوگ جاتے ہیں جو نالائق ہوتے ہیں اور جن کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں اگر وزیر اعظم صاحب بلواتے ہیں چاروں وزرائے اعلیٰ کو, تو کیا وزرائے اعلیٰ جو نا چاروں میں سے چاروں CM سندھ کیا بدتمیزی کر کے آ جائیں گے؟ بدتمیزی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے پاس سیاسی ساکھ ہے, وہ سیاسی اسٹوڈنٹ ہے کسی اچھی سیاسی جماعت کے, تو ایسا نہیں کریں گے. جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا بجائے کہ آپ اس کو کہیں کہ غلط کو غلط, اس کو آپ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے ٹھیک کیا ہے. اسد عمر بھی تو بیٹھے ہوئے تھے نا, اور بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں, انہوں نے کیوں نہیں کہا اس کے اوپر؟ جی ٹھیک ہے, کوئکلی وائنڈ اپ کر دیجیے, 1 لائنر دے دیں. دیکھیں میں آپ کو کہوں کہ نالائق کے نااہل ہیں, ان کو جانا پڑے گا اور جائیں گے, اور انشاءاللہ PDM اور میرے بلاول صاحب کی وجہ سے ہی جائیں گے. مسرت کی بات پر دیکھیں, میں مسرت صاحبہ نے بھی اور ہمایوں صاحب نے بھی ایک بات کا ذکر کیا, بدتمیزی کا اور ایک غلط کلچر کا, تو انہوں نے کہا ہمارا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں اور PTI کرتی ہے. دیکھیں PTI 22 سال ہم اسٹرگل کر کے آئے ہیں اور پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے. اس سے پہلے KPK میں گورنمنٹ آئی اور اب اس دفعہ یہ. اس سے پہلے اس ملک میں 2 سیاسی جماعتیں تھیں, اور دونوں سیاسی جماعتوں کے قائدین ایک دوسرے کے لیے جو زبان استعمال کرتے تھے اور جو گالیاں ایک دوسرے کو دیتے تھے, جس طرح کی غلیظ زبان, وہ اس TV شو پہ میں بیٹھ کے بول نہیں سکتا, جو غلیظ زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے تھے, ایک دوسرے پر کیسز کرتے تھے, ایک دوسرے کو چور لٹیرے کہتے تھے. یہ تو شکریہ عمران خان کا کہ وہ آیا اور انہوں نے سارے چوروں کو, سارے کچرا کو جو ہے ایک ساتھ اکٹھا کیا تاکہ آسانی سے ممکن. عدیل پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے میرا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ہمایوں مرزا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, اور مسرت نیازی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی سے شرکت کرنے کے لیے. بات جہاں پر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ بدتمیزی کی